سامعین مکرم اور نمک خاران بطول اعظم، ابتدائی صحبت نہیں، اگر اجازت ہو میرے محترم سننے والوں کی، کیونکہ مجھ سے پہلے، مجھ سے بہتر، مجھ سے افضل ذاکر عظام اپنا منظوم خراج عقیدت بارگاہ محمد و آل محمد میں پیش فرما چکے ہیں۔ دعا گو کہ خدائے محمد و آل محمد ان کی ذاکری کو، ان کی اس نوکری کو، ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اور آپ کے چہروں کی تازگی کو دیکھ کر چاند مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سوچ کے میرا دل بیٹھا بھی جا رہا ہے کہ آج مجھے اس شہر سے دور واپس اپنے گھر کی طرف جانا ہے، اور شکر گزار ہوں کہ یہاں میزبانی میں کوئی قصر، کوئی کمی، کوئی کجی نہیں چھوڑی رانا برادران نے اور تمام سنگتوں نے اور تمام ماتمی شخصیات نے جو یہاں آئے۔ تو بہرحال ان کی محبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے چار مصرے آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں کہ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید، دیکھو تو میرے مثال کے تیور دیکھو، تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید جس وقت حر حسین کا مہمان ہو گیا۔ اے سب کے حق ادا کیا ہے تم نے، تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید جس وقت حر حسین کا کیا ہو گیا، حسین کا مہمان ہو گیا، اور رہ کر نبی کے ساتھ وہ مومن نہ بن سکے، ہر 2 منٹ میں صاحب ایمان ہو۔ بولا مل کے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین ذہب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ان اللہ سمیع علیم۔ صلوات علی محمد۔ حق ہے اس اللہ کی توجہ جی ذات محترم، حسب روایت حسب دستور آپ کی زندہ مقدس شاداب سماعت اختر بازینی کو اگر ابتدائی صحبت میں میسر آ جائیں تو تقریم کے پہلے فقرے سے اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ حق ہے اس اللہ کی جس کی ذات احد کی اندیت سے، یا ولی مدد، میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ میں آج ڈائریکٹ موضوع میں قدم رکھوں۔ حق ہے اس اللہ کی جس کی ذات احد کی اندیت میں سے جب ذات احمد کا ظہور ہوا تو دکھنے میں وہ بھی احد ہی تھا۔ قربان ہو جاؤ کیا سننے والے ہیں، تھوڑا ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ جب ذات احد کی، اس کا انتظار تھا مجھے، اندیت میں سے ذات احمد کا ظہور ہوا جی تو دکھنے میں وہ بھی احد ہی تھا، یعنی جب احد نے احد کو احد ہی کے روبرو دیکھا تو یوں سمجھ لو اپنے آپ کو دیکھ کے یہ کہا یہ کیا ہو، یہ تو میں خود ہی ہوں۔
ہو جاؤ. کیا اعلیٰ صفات، کیا اعلیٰ صفت سماعتوں کے مالک میرے سامنے بیٹھے ہوئے. مالک اس مجمع کو نظر بد سے محفوظ رکھے. دیکھیں ناراض نہ ہوں وہ لوگ، یہ بات تو بلانے سے پہلے والوں کو پتہ ہونی چاہیے تھی کہ اخترباز ان لوگوں میں سے نہیں جو مجمع دیکھ کے عقیدہ بدل لیتا ہے. میں قربان ہو جاؤں، بلکہ ہمارا تعلق تو طیب اور طاہر مکتب فکر سے ہے جس کی ماں یہ بات بچپن میں گٹھی میں ہی پھیلا دیتی ہے کہ بیٹا مجمع دیکھ کے عقیدے نہیں، عقیدے دیکھ کے مجمع بدل لیا کرو. یعنی لطف آنا یہ وقت ہے. اور تو جب ذات حق کی عطیت میں سے ذات احمد کا ظہور ہوا، جو جب جو نہیں جانتا وہ آج جان لے، بلکہ سامنے کی بات ہے. کیا جاننا، بس ذرا سا غور ہی تو کرنا ہے. یار قربان ہو جاؤں اس کے جو اپنا نصیب ان سے پڑھوا رہا ہے. اولا نظر بد سے محفوظ رکھے. لیکن جو نہیں جانتا وہ آج جان لے. سامنے کی بات ہے. احد اور احمد میں فرق ہی میم کا. کس کا ہے؟ میم کا. ٹک ٹاک میموں کی بات نہیں ہو رہی. یہ میم علماء حروف کہتے ہیں اس میم، یہ میم عالم امکان کی میم ہے. لو پھر تحفہ وصول کر رہا ہوں صاحبان والو، عالم امکان کی میم ہے. یعنی جب احد نے احد کو احد ہی کے روبرو دیکھا اور مسکرا کے کہا یہ کیا، یہ تو میں خود ہی ہوں، تو تب احد نے احد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتی ہوئی توحید کے لہجے میں فرمایا کہ میرے حبیب کیوں نہ عالم امکان کی میم کا بوجھ اٹھا کر تو احمد ہو جا، مجھے احد ہی ہے. قسم قل هو اللہ احد کی. لوگ کہاں پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ موضوع سخن سے ہٹ رہا ہے. وہ موضوع وہ طواف ہی کیا جو چوک جائے. ہم میں اور اوروں کے طواف میں فرق ہے. اگر ایک ہی جملے کو وصول کرنے والے بنے تو سناؤ. ہم میں اور اوروں میں فرق ہی یہی ہے کہ وہ گھر کے چکر میں ہیں، ہم اللہ کے چکر میں. کیا سننے والے ہیں. مولانا نظر بد سے محفوظ رکھے. توحید کے اگر کسی کی توحید زخمی ہونا ہو جائے، ایک منٹ، وہ توحید ہی کیا جسے مخلوق زخمی کر دے. کسی کا تصور توحید مجروح نہ ہو جائے، دل ہے تو بات پڑھا ہوا تو شاید یہ موحدین بھی نہیں جانتے. ہمارے علاقوں کے کم از کم موحدین نہیں جانتے کہ احدیت تو خود توحید کا تیسرا درجہ ہے. اجازت ہے؟ پھر سنیے، احدیت توحید کا تیسرا درجہ ہے. اور اگر آیت یاد ہو تو میرے ساتھ پڑھیں چھوٹے بچے. قل ہوا اللہ احد. کتنی سامنے کی بات کر رہا ہے. ہوا اللہ احد. میری طرف دیکھیے گا، پھر سنیے. ہوا اللہ احد یعنی ہویت اور ہے، الوہیت اور ہے، اور احدیت اور. ذاتیں الگ الگ نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. ذات ایک ہی ہے، لیکن اگر سمجھیں تو معرفت توحید کے مدارج تو ہوا اللہ احد. تجویدی اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ہوا اللہ احد. کہہ دو کہ جو ہوا وہ اللہ احد، جو ہوا ہے اللہ ہے، احد ہے. مجھے جس سے بحث کرنی ہے بس اگر یہ سمجھ میں نہیں آ گیا تو ہو گئی مجلس. اجازت ہے؟ پتہ نہیں مجلس کے اندر کتنی مجلسیں ہو گئی. کبھی احد کے عدد نکالے تحفہ دینے لگا ہوں. جس یقین نہ ہے وہ بھی کھولے اپنا اینڈرائڈ موبائل اور پوچھ لے حضرت آیت اللہ گوگل سے. بھی میں اس لیے میرا مقصد تصدیق و توحید نہیں ہے، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آج کل کے بچوں کا کم از کم معیار اور تصدیق اور تائید کا متاسفانہ معنی صف افسوس کے ساتھ ویری انفارچونیٹلی گوگل ہی رہ گیا ہے. لیکن
یہ تو گوگل پہ بھی آ سکتا ہے، علم العادات لکھو، دل نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آپ کے خاموشی نے مجھے مجبور کر دیا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کریم اور قول العظیم وہ فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات کی ہر شے کو بعدد معلوم نازل فرمایا ہے. ہم نے کائنات کی ہر شے کو عدد معلوم کے مطابق نازل فرمایا ہے. تو جو علم العادات کا منکر ہے وہ کم از کم اللہ کا خود منکر ہے. پہلے تو یہ بحث ختم کی جائے. اب لے کر آؤں میں احد کے علم الاعداد پر. قرآن تو کئی روشوں سے نازل ہوا ہے، تو یہ بھی تو اس کے زندہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. اگر یہ معجزہ برا لگ رہا ہے تو میں کوئی اور معجزہ سنا دیتا ہوں. ہاں بس میری طرح دیکھیے گا. اب احد کے عدد کتنے ہیں؟ الف ہے تا. وہی طرف دیکھنا، ختم ہو گئی مجلس. الف ہا تا 1 8 4. میرے ساتھ ہیں یا نہیں جو پیچھے بیٹھے؟ ایک کے الف کی عدد ہے 1، ہے کی عدد ہے 8 اور دال کی عدد ہے 4. 9 اور 4 13. احد کے عدد ہیں 13. مولا ایک نمبر سے رہ گیا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر اس کے اندر اتفاقاً ہی 14 نکل آتے تو میں تو صاحبان والوں سے ایسا نعرہ لگوا دیتا کہ پورا پاکستان یاد کرتا نہیں کرتا. لیکن احد کے عدد ہیں 13. دیکھو میرا ساتھ کیا جائے گا 13. اگر تھوڑا سا ساتھ دے دیا میرا دیکھیے گا. احد کے عدد ہیں 13. دیکھو میرا ساتھ تو ہو گئی مجلس. الف ہے تا. بڑی دیر تک سوچتا رہوں کہ یہاں کہتا 13 آخر حقیقت کیا ہے. جب ڈکشنری کھولی نا، کیونکہ لغت تو ذات میں نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے. ڈکشنری کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب لغت کو کھولا صرف یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ آخر احد کی عدد 13 کیوں ہے، تو نیچے چھوٹا سا نوٹ لکھا ہوا تھا کہ احد صرف مذکر کے لیے استعمال ہوگا. عدد ہیں تو میرا ساتھ تھوڑا سا ہوگا. احد کے عدد ہیں 13 اور 13 استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے ایسے ہی. اور احد کی مؤنث احدی دیکھیں جیسے مذکر مؤنث مین ومن مرد عورت ایسے ہی. لیکن اگر افضل تفضیل کے صیغے ہیں، مثال کے طور پہ مردوں میں جو سب سے چھوٹا ہوگا اسے عربی میں کہیں گے اصغر، سب سے صغیر ہوگا. لیکن اگر عورتوں میں مؤنث میں کوئی سب سے چھوٹی ہوگی تو اسے عربی میں کہیں گے صغرا. ہم تو ناموں کے قربان ہو جاتے ہیں. میں نے مثال دی ہے، اگر اجازت ہو تو میں 1-2 مثالیں اور دوں جب تک مجمع میرے ساتھ رہا ہو. جیسے مردوں میں جو سب سے چھوٹا وہ اصغر، ٹھیک ہے میرے بچوں، اور جو عورتوں میں سب سے چھوٹی اس کو غرا. جو مردوں میں سب سے بڑا اکبر، اور جو عورتوں میں سب سے بڑی وہ کبرا. میں تو صبح تک دیتا رہوں گا مثالیں. جو مردوں میں سب سے عظیم وہ اعظم، جو عورتوں میں سب سے عظیم وہ عظما. چلو اور بتا دیتا ہوں. جو مردوں میں سب سے زیادہ قریب وہ اقرب. جو مردوں میں سب سے زیادہ حقیر وہ ادنا، اور جو عورتوں میں سب سے زیادہ حقیر وہ دنیا. میں نے کتنا بڑا تحفہ دے دیا ہے. جو عورتوں میں سب سے زیادہ حقیر اسے دنیا کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا، چونکہ دنیا صیغہ مؤنث کا تھا جبھی تو دینے والے نے طلاق دے دیا. مجمع کی کیا بات ہے؟ یہ مجمع پتہ نہیں کہاں بنتا ہے، لیکن یہ جہاں بھی بنا ہے میں دعا کو مالک اس جگہ کی خیر فرمائے. اور یہ تو آتے ہوئے ان علاقوں کے اندر ووٹ ابھی فیصلہ کریں گے آتا ہوا مجھے یہ سرکار سلیم بھائی لے کر آ گئے، اور میں وہاں گیا اور اس دن میں نے دیکھا کہ کچے مکانات ہیں.
خدا کی قسم جب میں وہاں پہنچا اور میں نے اس پہ دیہات میں خالص مجمع کا عقیدہ دیکھا ہے، تعداد میں مختصر تھے لیکن انہوں نے مجھے بتا دیا اختر عباس یہاں تعداد کا کام نہیں، یہاں استعداد کا کام ہے۔ خدا کی قسم سے ساختہ میرے منہ سے یہ جملہ نکلا ہے کہ اختر عباس یہ نہ دیکھو ان کے گھروں کی دیواریں کچی کیوں ہیں، یہ پتا کرو ان کے عقیدے اتنے پکے کیوں ہیں۔ اسی لیے پکے ہیں کیونکہ وہ اپنی اصل کے قریب ہے، اور جسے اصل سمجھ میں نہیں آئی پھر اسے نسل بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اور آج کی مجلس حضرت ظاہر مصروف استاد سے جو مصطفیٰ کی اصل بھی ہے اور مصطفیٰ کی نسل بھی ہے، لیکن وہ میں اپنا موضوع سخن پر واپس آ جاؤں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ جو مردوں میں سب سے قریب، چلو پھر سنو، جو مردوں میں سب سے بڑا اکبر کی مؤنث کبرا، اصغر کی مؤنث صغرا، اعظم کا مؤنث عظما، ادنا کی مؤنث دنیا۔ مردوں میں جو سب سے قریب ہو، پتہ نہیں اشارہ سمجھ آتا ہے یا نہیں، مردوں میں جو سب سے قریب ہو اسے کہتے ہیں اقرب، اور جو عورتوں میں سب سے قریب ہوگی اسے کہیں گے قربا۔ میری جو توقع شاید اس وقت زیادہ وابستہ تھی، جو مردوں میں سب سے قریب ہو اسے کہتے ہیں اقرب، اور جو مستورات میں سب سے قریب ہو اسے کہتے ہیں قربا۔ یعنی قربا پتہ نہیں بیٹھے، یعنی قربا صیغہ ہی مؤنث مستور کا ہے۔ نہیں جہاں صحیح مال والے اب دکھانا مجھے شیعہ سنی دیو مدی صاحب مالے کی حالت ہے، جہاں کا بھی جس طرف کا نمازی ہو دکھائے کوئی ایک نمازی ایسا جو اپنی نماز پڑھنے سے پہلے نیت ایسے نہ باندھتا ہو کہ میں فلاں نماز پڑھتا ہوں اتنی رکعت قربان اعلان۔ شروع ہوئی اور آپ قربا تک گئی ہے۔ اب مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، اگر اجازت ہو اس کے 2-4 شعر سنا دو۔ نہیں یہ نہ ہو کہ آپ بسم اللہ کہہ دیں اور بعد میں جواب مجھے اکیلے ہی دینا پڑ جائے۔ اجازت ہے، سننے والے ہیں، رائے نہیں میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ اختر عباس اپنے بدلے کا پہلا مصرع نظر کرنے جا رہا ہوں، اور اگر سمجھا جائے تو پہلا شعر ہے جو صحیح بات کی سرزمین پر میں اپنے باقاعدہ تیوروں سے سنانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ اجازت ہے؟ تیور ہی کیا جو میں سمجھ رہا ہوں میرے ہیں، بس جس کا ذکر ہے تیور بھی اسی کے ہے۔ اختر عباس زیدی کو تیری لیے میں اپنی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم تمہارے جیسے جتنے ذاکر ہیں انہیں یہی نصیحت کیا کرو کہ تمہاری میری اوقات، تمہاری اور سب ذاکروں کی اوقات اس درخت سے زیادہ نہیں جس میں سے اللہ نے کلام کیا۔ یہ میرے لیے تھا، جو خاموش ہیں اگر سمجھ میں نہیں آتے ان کے لیے تھا بھی نہیں، یہ اختر عباس کی یاد دہانی کے لیے تھا۔ کوئی گھبراہٹ تو نہیں، لیکن میں مطلع نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اس رائے سے سننا جیسے شعر سننے کا حق ہے۔ جس نے مشہور زمانہ ردیف میں شاہ صاحب اور مشہور زمانہ ردیف اور کئی شعراء نے اس میں طبع آزمائی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ غزل کو جتنے بھی شعراء ہیں انہوں نے بھی، اور تمام اصناف سے تعلق رکھنے والے شعراء نے جب قلم اٹھایا کم از کم 1-2 بار اس ردیف پر طبع آزمائی ضرور کی ہے۔ تو ایک طبع آزمائی میں نے بھی کی ہے، اگر اجازت ہو تو نظر کر دو، مطلب سے اندازہ ہو جائے گا کہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ جس نے خود اس کو ہی خود جیسا بنا رکھا ہے۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ اختر عباس دن سے بات کرے، ادھر دیکھو، جس نے اردو دیکھنا، اردو روانی دیکھنا، جس نے خود اس کو ہی خود جیسا بنا رکھا ہے، ہم نے دل اس کے ہی قدموں میں بچھا رکھا۔ اور رہا تھا کہ حیدری، جس نے خود اس کو ہی خود جیسا بنا رکھا ہے، ہم نے دل نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، جس نے خود اس کو ہی خود جیسا بنا رکھا ہے، ہم نے دل اس کے قدموں میں بچھا رکھا ہے، اور مطمئن ہوں کہ دعا رد نہیں ہوگی میری، میں نے معروضہ سے دے کر وہ بنا رکھا ہے۔
جس کو ناز ہے اس حقیقت پر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدر مطمئن ہوں میرے اطمینان کے کیا کہتے ہیں مطمئن ہوں کہ دعا رد نہیں ہوگی میری میں نے معروضہ سے لے کر وہ بلا رکھا ہے اور کربلا وہ جو زمین پر ہے خدا کی جنت کی جنت بار بار دکھائیں تمہیں کربلا وہ جو زمین پر ہے خدا کی سمجھتے ہو تو ہو گئی کربلا وہ جو زمین پر ہے خدا کی جنت خاک میں جس کی ہر ایک راز شفا رکھا ہے کیا کھا کے شفا پہ رات دی ہے تم نے خاک کر لو پھر اپنا باز اب اجازت ہے کھل کے پڑھ دو اے مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن لو کبھی کیا تماشا ہے جو ہر روز لگا رکھا کیوں زندہ مذہب کے پرستار فدائی ہو مگر زندگی جس سے ملی اس کو بھلا رکھا تم ایسے ہی دعوت دیتے رہو میں بھی تمہیں سناتا چلا جاتا زندگی جس زندہ مذہب کے پرستار فدائی ہو مگر زندگی جس سے ملی اس کو بھلا رکھا ہے کہہ دو حکم کہہ دو پوری مجلس مسلسل کرنے جا رہا ہوں حکم قربا کی مودت کا ہوا ہے لیکن شور اصحاب کی الفت کا مچا رہا مچی ہو خدا کی قسم کربلا وہ جو زمین پر خدا کی جنت خاک میں جس کی ہر ایک راز سے جان شفا رکھا ہے اور مطمئن ہوں کہ تمہار رد نہیں ہوگی میری میں نے معروض سے دے کر وہ بلا رکھا ہے اپنے دل اس کے ہی قدموں میں بچھا رکھا ہے کیا کر رہا ہوں مطمئن ہوں کہ تمہار رد نہیں ہوگی میری حکم قربا کی مودت کا ہوا ہے لیکن اس کا سمجھانا تو دیکھو قربا کی مودت کا ہوا ہے لیکن جو رس مچا رکھا ہے فاتح بدر و احد ذات علی ہیں پھر بھی مسند حق میں منافق کو بٹھا رکھا محمد و آل محمد کے قسم ہمارے طیب اور طاہر مکتب محمدیہ اور عالمیہ اور جعفریہ میں بدری بیٹھے ہیں یا چلے گئے صحابہ کرام کا برا بھلا کے نہران کی منزلت رکھتا ہے جو باقاعدہ حضور کے اصحاب ہیں لیکن باقاعدہ ہمارے ماں باپ پروال ہم تو ان کی نالینوں کی برابری نہیں کرتے ہیں بلکہ تم سے زیادہ تو ہم صحابہ کو مانتے ہیں گھبرا گئے ہو میں کسی اور شیعت کی نمائندگی نہیں کر رہا ہم تم سے بھی زیادہ اصحاب کی عزت تقریب عظمت مرتبہ اور عصمت کے قائل ہیں گھبراؤ نہیں بلکہ ہم تو صحابہ کو لے کر اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ ہمارے ہاں جو صحابی کو برا کہے اس پہ بھی لعنت ہے اور جو برے کو صحابی کہے اس پہ بھی یمین کہتے ہیں عربی میں رائٹ سائڈ کو اب کیا کروں انگلش یمین وَإِلَى الْيَسَارِ یعنی هَذَا الْيَمِينَ وَهَذَا الْيَسَارِ ٹھیک ہے یعنی یہ یمین ہے اور یہ یسار ہے کمین کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے یمین کہا کہ لے ہے یار پتا نہیں تم نے کیوں خبر نہیں کی ہے اس جملے کی لیکن میں پھر بھی نظر کر دیتا ہوں یمین اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اصحاب کی آئی تھی یہ بھی جادو نہیں ہے تو اور کیا ہے کیا اصحاب اور یمین دونوں کا ایک ساتھ ذکر آ رہا ہے اصحاب یمین کے فضائل تو اللہ نے خود پڑھے ہے پتہ نہیں اشارہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کیوں یمین کے کبھی عدد نکال دے اللہ پورے قرآن میں کہتا ہے یہ یمین والے جنہیں نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا سیدھے ہاتھ والے یہ جنتی ہیں یہ بہشتی ہیں یہ لاڈلے ہیں ان کے کیا کہنے ہیں
پورا قرآن قصیدے گا رہا ہے یا نہیں گا رہا؟ تو کبھی یمین کی عدد نکالے یا نہیں؟ یہ میم یہ نون، یہ کہ 10 میم کے 40 50، پھر یہ کہ 60 اور نون کے 50، 60 اور 50 کتنے؟ حیرت ہے یمین کی عدد ہی 110 ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب اگر پورے قرآن میں کہیں اصحاب الیمین کا ذکر ہو تو صحیح والوں آنکھ بند کر کے سمجھ جانا بات عادی والوں کی ہو رہی ہے۔ میری جان اگر قلندری خطیب بلایا ہے کم سے کم سماعت کی قلندری ہونی چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی سینے میں سمندر نہیں ہوتا۔ اور وہ کہاں گیا جو مجھے پہلے دن سے کہا بولا بولا سخلا بسم اللہ۔ ہر ایک کی سینے میں سمندر نہیں ہوتا اور ہر چاک غریبان قلندر نہیں ہوتا۔ ماتمی ہے یہاں 2-4 ماتمی ہے یا نہیں؟ نہیں پتا کیسے لگے ماتمی بیٹھا ہوا ہے۔ جس گھر میں نہ ہو شہزاد دولت چاہیے، جس گھر میں نہ ہو ماتم شبیر کی رونق، ارے زندان تو ہو سکتا ہے وہ گھر نہیں ہوگا۔ جس گھر میں نہ ہو ماتم شبیر کی رونق۔ اور دو شعر یا نہیں؟ کیا اشارہ ہے پتہ نہیں سمجھ میں آتا یا نہیں؟ وہ جو کبھی صحراؤں سے گزرا ہو، جسے کبھی کوئی کرائے پہ اونٹ لینا پڑ گیا ہو، ہائے ہائے اس کو تو زیادہ لطف آنے والا ہے۔ ہر جان غریبان قلندر نہیں ہوگا۔ تو پھر میں شعر نظر کر رہا، کر دینا تیرے ٹکڑے ارے اونٹنی والی، آئے گھبرا گیا تو میں چلا جاتا، کر دینا تیرے ٹکڑے ارے اونٹنی والی، کر شیر الہی تیرا دیور نہیں ہوگا۔ یہ خطابت نہیں، کوئی مدرس خطابت نہیں، یہ کلائی ہے، یہ کلائی ہے، ازادار کی کلائی ہے۔ یہ جس نے دیکھی ہے نا ازادار کی کلائی، یہ قافیہ سے اسی کو ہی سمجھ میں آنے والا ہے، لیکن اس قافیہ کی جو گنجائش پیدا کرنے کے لیے جو گنجائشیں خلق کی گئی ہیں اس پر بھی داد دینے والا اگر ہو تو کیا ہی کہتے ہیں۔ وہ کہ داد ذاکر کو نہیں، داد ذکر کو دی جاتی ہے، اور جس کسی نے ذکر جتنا مدد ہوتا ہے اتنی مدد دی داد دیے چلا جاتا ہے۔ اور یہ تو میں کل بتا چکا ہوں کہ علی علی کے ذکر میں آواز نکلتی ہے یا آنکھ نکل جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو بہرحال ہم یہاں سارے واہ والے ہی بیٹھے، یعنی 12 والے ہی بیٹھے، یعنی سادہ لفظوں میں اللہ والے بیٹھے۔ ایک منٹ جو خاموش ہو، چلو اپنے اللہ جس کی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو کبھی اللہ کی عدد نکالے؟ اللہ کی عدد ہے 66۔ اب اس کا پتہ نہیں تمہارا نصیب ہے یا میرا مقدر، 6 اور 6 12 سامنے آ گیا۔ بازی میں چند بازی سے کام نہ لیا کیجیے، اب کہتے ہیں یہ مخصوص طبقے کے خطیب ہو گیا اختر عباس، اور پھر کہتے ہیں یہ علی ولی اللہ والے نصیریوں کا خطیب ہے، تو کہ مر جاؤ پہلے آپس میں مسئلہ مکا لو، آپس میں یہ ٹینشن ختم کر لو، پتہ تو کرا لو کہ یہ علی ولی اللہ والے ہیں یا نصیری والے ہیں، کیونکہ نصیری کہتا ہے علی اللہ ہے اور علی ولی اللہ والے کہتے ہیں نہیں علی تو ولی اللہ ہے۔ لیکن چلو کچھ بھی ہے، منصب تو کم سے کم اللہ والا ہی ہے نا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جاؤ پورے قرآن میں دکھاؤ اللہ نے کبھی اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ تو نہیں کہا کہ میں نبی ہوں۔ اے دیکھو میرا ساتھ کر دیا گیا، عزت علی کی قسم، اس نے جب بھی اپنا تعارف کروایا یہی کہہ کے کروایا کہ میں نبی نہیں، میں تو ولی ہوں۔ سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر مل کے کہو نا حیدر حیدر حیدر۔ کی کلائیاں داد دے رہی ہیں، کہوں فطرہ کہوں، یہ ہر ایک کسی نے میں سمندر
آزاد گریبان قلندر جس میں محتم شبیر کی رونق زندہ تو ہو سکتا ہے وہ گھر نہیں ہوتا. چلو تو پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے اشارہ کر دیتا ہوں. شیخین کے کردار نے یہ کر دیا ثابت جو ذات کا رہزن ہو وہ رہبر نہیں ہوتا. صدقے کیا سننے والے ہو لو پھر تمہاری کلائیوں کی نظر کروایا اختر عباس دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنی امانت کو وصول کرنا اور علی کی ولایت کی امانتیں ایک ہاتھ سے ہاتھ میں آنے نہیں والے دوسرا بھی اٹھانا پڑے گا. اور مجھے تمہاری ازادار کلائیوں کی قسم یہی تحفہ دے کے جا رہا ہوں میں شہزاد صاحبان والوں کو. دل کرے تو رکھ لینا ورنہ مجھے واپس کر دینا. مجھے زیادہ قدر ہے ان مصروں کے کہ یہ خدا کی قسم آپ بت کے میں قربان اپنے مولا سید سجاد کے جو نام کا بھی علی ہے اپنے مولا سید سجاد کے قربان عابد کے غلاموں کا جہاں جہاں بیٹھے ہیں رسید بھجوائیں عابد کے غلام عابد کے غلاموں کا یہ اعجاز ہے ورنہ مردانہ کسی قوم کا زیور نہیں ہوتا. اگر ایسے سن لو تو میں اپنا مقطع بھی سنا دوں تمہیں. ارے یہ مہر ولایت کا ہے دروازہ میری جان. تمہیں کہ دیکھو تمہارے خطیب کے نام کا مطلب ہی ستارہ ہے اور ستارے کو تو عزت ملی ہی تب جب اس نے سجدہ سیدہ کی چوکھٹ پہ کیا. لوگوں کا مقطع نظر کرنا یہ مہر ولایت کا ہے دروازہ میری جان اترے نہ جو اس در پہ وہ اختر نہیں ہوتا. مجھے احساس ہے کہ مجھے شروع ہونے سے پہلے سے ممکن ہے کہ کچھ ہزاروں کی زندگی کی باتیں چل رہی ہیں. گفتگو کا آغاز اس نے ہو کے شعروں سے کیا پھر اس نے عہد پر گفتگو کی قل هو اللہ احد سے یہ قربا لگایا. قربا کے بعد میں نے وہ شعر آپ کی نظر جو کیا تھا کہ وہ قربا کی مودت کا ہوا ہے دیکھ کے دل ہے صاحب کی فرقہ مچا رکھا ہے. وہ چونکہ پیدا کیا تھا ساری گفتگو کو وہ شعر کہیں ربا ربی میں رہنا چاہے اجازت ہے. مسند حق پہ منافق کو بٹھا رکھا ہے. ایک شعر اور سنا دو. گھبراتے کیوں چور کے بچے اور مسند حق پہ منافق کو بٹھا رکھا ہے. شعر نظر کر رہا ہوں پھر سنیں. مسند حق پہ منافق کو بٹھا رکھا ہے. چور کے بچے ہیں چوری ہی کریں گے اور کیا ابھی باپ دادا نے تو حق پہلے سکھا رکھا ہے. کیا سننے والے ہیں تیرا بندہ ہو اللہ کرے سب خریدار ہو تیرا بندہ ہو خدا بندہ بندہ اور بندہ میری طرف دیکھنا تیرا بندہ ہو خدا بندہ یہ باور ہے مجھے. یہ بتا نام تیرا کس نے خدا رکھا. سے محفوظ رکھیں آپ لوگوں کو. تیرا بندہ ہو خدا بندہ یہ باور ہے مجھے. یہ بتانا تیرا کس نے خدا رکھا ہے. ارے صاحبان والو آسمان شعر و ادب کا ہو یا تقریر کا فن رنگ اختر نے ہی محفل میں جما رکھا. بات آئی کہ اگر جناب حر کسی گفتگو اور جناب حر کے اشارے سے گفتگو کا آغاز ہو تو برا تو نہیں مانیں گے کہ گفتگو کا جام بھی میں یہی کر دوں. عجیب مقدر ہیں نسلوں کے. اب دیکھو نا جس حجاب اللہ کی مجلس آزاد سے مجھے خطاب کا موقع میرے سر آتا اس کے اختتام پہ مجھے یہ اشارہ کرنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے. یہ میرا عقیدہ ہے مکمل مسلم ہے
اور اس منبر پر بیٹھ کر جو میں نے اپنی طرف سے کہا وہ تو مجھے بھگتنا پڑے گا، یہ تو طے ہے، لیکن جو اس منبر پر بیٹھ کر اس منبر نے مجھ سے پڑھوایا وہ بھی تو کسی ازادار کو نظر آ ہی رہا ہوگا. تو مجھے یقین ہے کہ یہ صاحبان نظر بچپن ہے اور اس میں مجھے بہت دعا ملے گی، لیکن میں ایک گزارش آپ کی خدمت عرض میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان ضوابط مقدسہ پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں کم از کم تمام معصومین سے پہلے اجازت مانگنی چاہیے. کیونکہ جب جناب آدم کی آنکھوں میں جب روح پہنچی، سارا چکر ہے اللہ کی روحوں کا. جو ابلیس کی سمجھ میں آیا ہی نہیں. ابلیس نے کہا تھا سجدہ آدم کو نہیں کرنا، سجدہ کرنا ہے میری روح کو. جب میں آدم کے پتر میں اپنی روح کو پھونک دوں گا تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. ایسا ہی نا فسجدوا، بس سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب سجدے میں چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ بدبخت سمجھے کہ سجدہ کیا کسی جا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، وہ سمجھ رہا تھا کہ سجدہ آدم کو کیا جا رہا ہے. کوئی بتائی اس وقت کہ ہم دیکھو کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کی روح کو کیا جا رہا تھا. چاہو صاحبان والوں گھر جا کے مرتبہ سوچنا ضرور کہ کتنا عجیب ہے یہ فلسفہ سجدہ کہ جب تک روح آدم کے پتلے میں نہیں آئی آدم لائق سجدہ نہیں بنا، جب تک روح کعبے میں نہیں آئی کعبہ بھی لائق سجدہ نہیں. سجدہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے عقل بھی سجدہ ریز ہو گئے ایک دہلیز پر. اس کے بعد شاہی کی جسارت کرے اور اپنے پاک مالکم سے بھیک مانگے. اجازت ہے ان موضوعات میں قدم رکھنے سے پہلے، پر ان حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. گھر سے ختم کرتا ہوں میں اپنی آج کی تقریر، اجازت ہے. گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے، اب یہاں دو چار لوگ ہیں بلکہ اس کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے عقیدت رکھتے ہیں اور مجھے بہت ارادت اور عقیدت ہو چکی ہے، لیکن میرے ہاتھ میں کوئی سامان ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں مجھے دے دے. یہ میزبانی ہے آپ کی، میں قربان ہو جاؤں گی، یہ احسان نہیں ہوتا سکتا. آپ میرا بوجھ اٹھا رہے ہیں، لیکن اب دیکھو اب گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں مولا، اور باہر کھڑا ہو سلمان. میرے مولا کے ہاتھوں میں ردا کیا ہے؟ چادر. کس کی؟ کے ساتھ کو بھی پالنے والی کی. ایسا نہیں کر سکتا ہوں، اور اس کو بھی پالنے والے کی کے ساتھ چادر میرے مولا نے اپنی کبریائی باہوں میں ایسے سبھی کی ہوئی لے کے باہر جا رہے ہیں. وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، وہ ایک الگ واقعہ ہے. کسی نے کیا لکھا، کسی نے کیا لکھا، کسی نے کچھ لکھا، اور ایسے ایسے بیانات اور ایسے ایسے روایات کے میرا تو کم سے کم جی نہیں چاہتا کہ میں کوئی بیٹھ کے بیان کروں. لیکن مجھے صرف اس ٹکڑے سے بحث کرنی ہے کہ میرے مولا کے ہاتھوں میں چادر، ید اللہ ہاتھوں میں تو میرا ساتھ میری پاک مالکم کی چادر، اور گھر سے اور چادر کو لپیٹا ایک اور چادر ہے. بس یہی تو باریکیاں ہیں، اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو بس ہو گئی مجلس. پہلے چادر ہے سیدہ، اور پھر چادر کو لپیٹا ہے علی جیسے علی نے اپنے ید اللہ ہاتھوں سے ایک اور چادر میں آگے نظر. اور اب گھر سے باہر رکھا ہے قدم، سامنے کھڑا ہے سلمان. سلمان نے اسرار محبت میرے مولا کی طرف دیکھے کہ مولا مجھے دے دیجیے. سلمان کو نہیں معلوم کہ مولا کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تو خیر کسی کو بھی نہیں پتا کہ علی کے ہاتھ میں کیا کیا ہے. قربان ہو جاؤ، اپنی نظر اتار لینا گھر جا کے. اب سلمان کہتے ہیں یا علی آئیے مجھے دے دیجیے. کہتے کھڑے کھڑے میرے مولا کے چہرے کے تیور بدلے، یعنی جو خود وجہ اللہ ہے، جو خود اس کا جلال ہے، وہ بھی آ گیا جلال میں. اور جب جلال علی والوں مزید جلال میں آ جائے، اس دوہرے جلال ہی کو تو کہتے ہیں ذل جلال. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ دوہرا ہو جائے تو ذل ہو جاتا ہے. اور ذوالجنا سے خیرات مانگ لینے والوں، ذوالجنا کو بھی تو ذوالجنا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دو پروں والا ہے. بس
جسے پر دے کے اڑا دیا اسے فردوس کہتے ہیں، اور جسے پر دے کے رکھ لیا اسے ذوالجلال کہتے ہیں۔ یہ میرے لیے تھا، میرے لیے تھا، اور مل گیا مجھے میرا ہدیہ، مجھے ممبر نے عطا کر دیا۔ گھبراہٹ تو نہیں؟ جیسے ہی سلمان نے کہا، پتہ نہیں ہمارے وقت میں گنجائش ہے کیا رہی، لیکن ابھی جیسے ہی سلمان نے کہا مانتے مجھے دیتے ہیں، تو میرے مولا اسی طرف آگ دیکھ کے آنکھ دیکھ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھبرائی، عین اللہ ہی آنکھیں ڈال کر اس کی سلمان کی آنکھوں میں میرے مولا فرماتے سلمان تم چھوڑو گے اسے؟ نہیں آیا سمجھ؟ 350 سال کا سلمان تھے محمدی، ایسا ہی ہے نا شاہ صاحب؟ کیا کہہ رہے سلمان تم چھوڑو گے اسے؟ یعنی علی جیسی علی مولا کا فیصلہ ہے کہ سلمان جیسے جسے چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس چادر کی مالکن کو بطول کہتے ہیں۔ کہہ دو جملہ، گھر جا کے ایک بار سوچنا ضرور، اللہ جانے ہو کیا ہے جس کے ماتھے پہ حسین نے ماتر و لال باندھے۔ اور کے ناشے پہ بھی آنسو بہائے مدول نے۔ یا سیدہ بانیان مجلس عزا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میری بات بھی تمام عزاداروں کی تمام توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ بڑے خلوص کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو یہاں لے کر اس ٹھنڈ میں سردی میں بغیر یہ دیکھے کہ موسم کیسا ہے، اسلام بھر اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں چلے آئے ہیں کہ وہ جو سال بھر ہماری برپا کی ہوئی مجلس ہو گئے ہم سے بھی پہلے آ کے فرش پہ تشریف فرما ہو جاتی ہے، آج اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ تیسری مجلس زیادہ ہوگی نا سید، اس دن آپ نے شہادت سنانی ہے باپ بیوی کی، لیکن یہ نہیں بتایا کون سی، مدینے والی کربلا والی۔ اولاد میں سے خون کسی کا بہتا رہا ہو، شہادت بطول ہی کی واقع ہوئی ہے۔ تمہیں ایک ادا سناؤں مسلمانوں کی، وہ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے سنائے کچھ مسلمان کچھ آگ لگانے کا سامان لے کر اجرکم علی اللہ، سنو جو تم سننے کے لیے آئے ہو، اور گریہ کرو جو اونچی حقیقت کی طرح گریہ کرو، اس ادا سے گریہ کرو جس ادا سے گریہ کرنے کے لیے تمہیں سیدہ نے مانگا ہے۔ اجرکم علی اللہ، چاہتے ہو مسلمانوں کو جب یاد آیا کہ انہوں نے تو اجر رسالت ادا کرنا تھا تو کوئی آگ لے آیا، کوئی لکڑیاں لے آیا، کوئی تیر لے آیا، کوئی کتابیں لے آیا، کوئی پتھر لے آیا، جسے کچھ نہیں ملا تو مٹھی کا خاک لے آیا۔ اجرکم علی اللہ، یعنی وہ جو وصیت میں بھی یہ کہہ گئی تھی، یہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے کہ یعنی جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھے، مسلمانوں نے اس کے گھر کو دن دہاڑے آگ لگا دیا۔ اجرکم علی اللہ، میں شکر گزار ہوں ہر عزادار کا جس نے اپنے آنسوؤں کو بہایا، جو سیدہ کی غربت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جسے اپنی زندگی بری لگ رہی ہے اسے یاد دلا رہا ہوں کہ اس کے زندہ رہنے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا نا، اور مظلومیت سیدہ پاک مخدومہ عالمیان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بطول اور بطول کے بچوں کے زخموں کا مرہم ڈھونڈنے کے علاوہ میرا اور تمہارا کوئی مقصد حیات نہیں ہونا چاہیے۔ اجرکم علی اللہ، اتنی زخمی ہو چکی تھی بطول، نہیں ہوگا یہ سننے والوں تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ چلو میں حوالے کر دیتا ہوں، جس رات علی غسل دے رہے تھے نا سیدہ کو،
اجرکم علی اللہ. کہتے علی نے بے چین ہو کر دروازے پہ دستک دینا شروع کیا. فضا نے اندر سے کوئی جواب نہیں دیا. حوصلے سے سننا میں حوالے کر رہا ہوں. یا علی نے پھر دستک دی, اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ علی جلال میں آئے. مولا مجھے معاف فرمائے, میں لفظ پر لفظ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. مالک جلال کے عالم میں آگے کہتے ہیں فضا جتنا جلدی ہو سکے سیدہ کا جسد میرے حوالے کرو. آج کی رات علی پر بڑی قیامت کی رات گزرنے والی ہے, اس لیے کبھی میں نے 40 قبروں کو بنانا ہے اور پھر ان کے نشانوں کو ہم ہائے بلند کرو. میں حوالے کرنے جا رہا ہوں اور پھر قبروں کے نشان کو مٹانا ہے. جب سنا نا کہ مالک جلال میں آئے, فضا دوڑتی ہوئی باہر آئے, قدموں پہ ہاتھ رکھے, کہا یا علی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا, کیونکہ آقا زادی کی 3 پسلیاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. جزاک اللہ. میری آزادی کی میں قربان 3 پسلیاں. کہتے ہیں ایران میں مجلس ہو رہی تھی, ایام سیدہ کی مجلس ہو رہی تھی. ذاکر نے کہہ دیا کہ 3 پسلیاں اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھی, یہ میرے ہاتھ جو رہے مجھے مجبور نہ کرو. کہتے ہیں ایران میں سب اٹھ کے چلے گئے, بارگاہ خالی ہو گئے. ایک شخص سسکیوں سے روتا رہا, پانی نے انتظار کیا کہ چلا جائے گا, لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی چیخوں میں اضافہ ہو رہا. میری مائیں بہنیں مجھے معاف کر رہے, کہتے اس کی چیخوں میں اضافہ ہو رہا تھا. لوگوں نے اسے جھنجھوڑا, اسے ہوش میں لایا, کہا اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کہا تم نے نہیں سنا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی تھی؟ کہا اتنا کیوں رو رہا؟ کہا میں ہڈی جوڑوں کا ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں کہ اگر پسلی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ہر سانس میں خون آ جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. کہتے ہیں اگر ایک پسلی بھی اپنی جگہ چھوڑ دینا تو ہر سانس میں خون کا فوارہ ملند ہو جاتا ہے. اتنی زخمی ماں اپنی زخمی قبر کو چھوڑ کے آ جاتی ہے. ایک فطرہ کہہ کے اندازہ لگاؤ کہ مجھے سنانا چاہیے یا نہیں. خون تو مالکن کا شام کی گلیوں میں بھی بہا ہے. اجرکم علی اللہ. یہ ماتمیوں میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اور یہ کوئی روایتی ہاتھ میں نے نہیں جوڑے ہیں, بس ایک روایت ہے. میری شام والی بی بی کو راضی کر کے یہاں سے اٹھنا. میری شام والی وہ بی بی جسے سیدہ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی اکیلا نہیں چھوڑا. اب یہ فیصلہ میں نے عزاداروں تک پہ چھوڑا کہ وہ زخمی بچیوں کے ساتھ کس طرح زخمی حالت میں خود بھی کرتی رہی ہے. لیکن اس روایت کو سننا اور اندازہ لگانا جس کی شہادت کی مجلس سننے آئے ہو, اس مخدومہ معصومہ ماں پہ گزری کیا ہوگے. روایت ہے, راوی کہتا ہے, ختم کر رہا ہوں, راوی کہتا ہے کہ میں واقعہ کربلا کے 6 مہینے کے بعد شام کے دربار کے بڑے دروازے کے قریب سے گزرا. میں نے دیکھا دروازے کے قریب کچھ خون کے نشان موجود ہیں. رکھ لو میری لاج میں نے حوالے کر دی ہے مجھے. کہتے کچھ خون کے نشان موجود ہے. ابھی بانی مجلس کو شام پاک کا بلاوا آیا ہے, تم پر واجب ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے رضادار کا حریصہ بن کر شام میں میری اور سب کی طرف سے سجدہ ریز ہونا اور سیدہ سے کہنا ہم آپ سے شرمندہ ہیں. اجرکم علی اللہ. تو سوال کرا, کہتا ہے میں نے دیکھا بڑے دروازے کے قریب کچھ خون کے نشان موجود ہے. کہتے اس نے پیچھے مڑ کے ایسے ہی کہا شابیو تم کتنے ظالم ہو. سنو گے, کہتا تم کتنے سخت دل ہو, قربانیاں گھروں کی چھتوں پہ کرتے ہو اور خون دیواروں پہ بہا دیتے ہو. جب نہیں جانتا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں, کسی نے پلٹ کے کہا ابن مکے یہ قربانی کے جانوروں کا خون ہے, ارے یہ علی کی بیٹیوں کے سروں سے بہتا ہوا خون ہے. جب بے خیرہ تازیہ نے مار دیا
بیٹیاں جا جا کے دیواروں میں ٹکرا دے، کہیں زینب کا لوہا، کہیں ربا علی لعنت اللہ، علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.